اور ہر انسانی زندگی کے جو پیریڈ ہے اس کے خاص اہمیت. آپ کس عمر میں ہیں؟ اکثر 10 سال 11 12 اور 15 سال تک ایک گروپ ہے محمد تو آپ زندگی کے خاص مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بلوغ کی طرف آپ لوگوں کی حرکت جاری ہے. اور جب 15 سال قمری آپ لوگوں کا مکمل ہو جائے تو آپ لوگوں کو بالغ کہا جاتا ہے. یعنی اللہ نے اب آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے عبادت اور بندگی کر سکیں، آپ نماز پڑھ سکیں، آپ روزہ. خدا 15 سال مکمل ہونے پر آپ لوگوں پہ تکلیف کو معین کر، یعنی اب آپ عام بچوں کی طرح نہیں ہیں. اب آپ نے اللہ کے راہ میں قدم، اب آپ نے گناہ کو چھوڑنا ہے، اب آپ نے نیکیوں کی طرف آنا ہے، اب آپ نے اچھائی برائی کو سمجھنا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یاد ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہو، کراچران سے بھی آپ لوگوں نے سنا ہو، جب امام خمینی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا 1961 میں، 60-61، آج 2022 ہے، تو کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال پہلے؟ 62 سال پہلے. ماشاءاللہ ریاضی میں تیر ہونا. 1961 سے آج 2022، تو امام خمینی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا. مقابل میں ان کے بہت بڑا بادشاہ تھا جس کو محمد رضا شاہ کہا جاتا، بڑا ظالم اور عیاش. اس کے محلات تھے، حتیٰ دودھ سے نہاتا تھا، گھر کے حتیٰ جو نلکے تھے وہ سونے کے لگے ہوئے تھے. قوم کا پیسہ خود کھا جاتا، تیل کا پیسہ خود کھا جاتا. ہر نعمت اس کے پاس ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن عوام فقر نہیں. آپ میری طرف توجہ رکھیں، آپ کی کہانی کی صورت میں، تاکہ آپ لوگ معلوم ہو آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے بھی کیا کام انجام دیا. تو اب امام خمینی ایک عالم تھے، اس طرف دیکھیے، اس طرف بچوں کی توجہ ادھر، وہ پانی ہے، کوئی بات نہیں، پانی بعد میں پی لیں انشاءاللہ. آپ کو کوثر سے بھی آپ کی کے بعد صلوات پر محمد و آل محمد. کہانیوں کو سنیں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ لوگوں نے بھی کل بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں. سمجھ گئے؟ بڑے بڑے کام انجام دیے. اب امام خمینی تھے عالم دین، اور کوئی کو جانتا بھی نہیں تھا اتنا. وہ قوم کے شہر میں، آپ میں سے بعض قوم بھی گئے ہوں، قوم میں وہ پڑھاتے تھے جس طرح ہمارے یہاں بہت علماء ہیں مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن تھے فقیہ مجتہد. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شاہ ایران کا بادشاہ بہت عیاش ہے، تو امریکہ نے وہاں ایک قانون پاس کرایا ایران کا. اب آپ دیکھیں اس میں کیا تھا، یہ ڈرتا تھا امریکہ سے بہت دیر. اس طرح ہمارے بعض بھی ایسے بہت ڈرتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان کے حکمران بہت ڈرتے ہیں امریکہ سے. ابھی ہمارے جو بہت ڈرتے ہیں، بہت ہے، جرأت نہیں ہوتی ان کو امریکہ سے بات کریں. اور امریکی صدر فون کرے نا یہ کام کرنا ہے، ہمارے اچھے سر بکار. اور ہمارے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا، ہم بھکاری ہیں، کہا تھا کہ نہیں. جب اس کو کہا کہ آپ امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے، کہا تھا کہ ہم بھکاری ہیں. بھکاری کیسے بول سکتے؟ ہم پوری دنیا میں پاکستانی قوم کا سر شرم سے اس کا بیٹا کیا کہتا ہے، کسی کا بیٹا ایک انٹرویو میں کیا کہتا ہے، اسے ہمارے وزیر اعظم
بیٹا کہتے ہیں کہ وہ بڑی طاقت ہے جی، امریکہ یورپ ہم ان سے ٹکر لیں، ہماری روٹی لگی ہوئی، ہمارے لوگوں نے روٹی کھانا ہے، ہمارے لوگوں نے کھانا کھانا ہے، اگر ہم ان سے لڑیں گے، ان کو آنکھ دکھائیں گے تو ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ دیکھیں وہ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ ایک ڈرپوک قوم کو بنانے کی انہوں نے کیا کی، امام خمینی نے ایک تقریر کی، جب دیکھا کہ تو امریکہ نے قانون ایران میں پاس کیا، کہا کوئی امریکی ایران میں کوئی بھی جرم کرے، ایرانی قانون اس کو سزا، یعنی ایک امریکی ایران آئے ایک ایرانی کو قتل کرے تو وہاں کی پولیس اس کو پکڑ اس وقت، حتی اگر ایک امریکی کتا، ایک امریکی ایران میں کتا لے گیا، اس کتے نے کسی کو کاٹا تو اس کتے پہ بھی اور مالک پہ بھی کوئی کیس نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کتے کو مارے، کتا مر جائے، زخمی ہو جائے، الٹا اس ایرانی پہ کیس ہو۔ کس قدر قوم کو کیا کیا گیا، بس کیا ایرانی قوم، ادھر دیکھیں، ادھر توجہ رکھیں، کہانی غور سے سنیں، اس میں کہانی کی صورت میں آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلا آپ لوگوں نے آج تک کیا کرنا ہے۔ امام زمان آئے تو لنگر کھانے ہم نے اس طرح نہیں آنا، شکر پینے یا سبیل پہ، امام زمان آئے آپ سب کو قربانی دینی، اس وقت آپ جوان ہو جائیں گے، شاید پتہ نہیں ہمارے درمیان کتنے شہید بیٹھے ہیں مستقبل کے۔ تو امام خمینی نے دیکھ سب چپ، کیا نے کہا ٹھیک ہے جی امریکہ جو آپ کر، لیکن یہ امام خمینی سے برداشت، تو انہوں نے حضرت معصومہ کے حرم کے بعد ان کو مدرسہ وہاں ایک تقریر کی، اس تقریر کے بعد ان کو گرفتار کیا حکومت۔ اب شاہ کی ایک مخصوص فوج تھی، ایک مخصوص انٹیلیجنس، ساواک کا ہے، اس ادارے کا نام تھا ساواک، اور ان سب کی ٹریننگ امریکہ اور اسرائیل میں بڑے خطرناک اور ظالم تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں کاٹتے تھے، ڈرل مشین لگاتے تھے ہڈیوں میں، تو چاقو سے ہاتھ کاٹتے تھے، پلاس سے ناخن اتارتے تھے، اتنے خطرناک لوگ تھے۔ ساواک کا نام سن کے لوگ کانپتے تھے۔ اس طرح ہر ملک کے خاص ایجنسی ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہے، ہر ملک میں، مثلا بعض کے نام سن کے لوگ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ آگے نے کہ فلان ایجنسی والے آپ کو اٹھا کے لے جائیں تو لوگ ڈرتے ہیں۔ ساواک کا نام ایک خوف ہو گیا، اور یہ مخفی لوگ تھے، نظر بھی نہیں آتے تھے، اٹھا کے لے جاتے تھے، اس آدمی کی لاش بھی کہیں سے ملتی تھی، سر کاٹا ہو۔ تو امام کو جب گرفتار کیا تو وہاں پہ پہلی دفعہ لوگ نکلے امام خمینی کی حمایت۔ قوم کے لوگوں کو جب پتہ چلا امام خمینی کو گرفتار کیا ہے، قوم کے لوگ جانتے تھے امام جس طرح کے ہمارے یہاں لاہور میں کچھ علماء مشہور ہیں، مثلاً آپ پاکستان شہنشاہ نقوی صاحب، مثلاً علی رضا صاحب، مثلاً نصرت بخاری صاحب، امام خمینی کچھ شہروں میں مشہور تھے، بڑے جو عارف تھے، وہ اصل عارف تھے۔ جب پکڑا قوم کے لوگ نکل آئے، جب نکلے تو فوجیوں نے ان پہ فائرنگ کر دی، فائرنگ کر کے 500 لوگوں کو مارا۔ ایک دن میں کتنے تھے؟ اب آپ ذرا سوچیں، 500 جنازے زمین پہ پڑے ہو، کیا منظر ہو، کتنا خون بہا ہو، کتنا خون زمین۔ تو یہاں سے جب انہوں نے سنا، تہران میں لوگوں نے سنا، وہاں بھی لوگ نکل آئے، تو قوم پہ 500 لوگ مارے۔ پھر ایک اور شہر میں سنا، وہاں سے بھی نکلنا کیا ہو گئے، لوگ شروع ہو گئے، اور پورے ایران میں وہ خمینی جس کو کل تک فقط قوم اور کچھ لوگ جانتے تھے، اچانک 2-3 دن بعد دنیا کی بڑی سرخیوں پہ امام خمینی کا کیا تھا، پوری دنیا کی میڈیا پہ۔ قوم میں ایک شخص نے کیا کیا ہے، قیام حکومت۔
پھر انہوں نے تہران میں 250-300 لوگ مارے، تبریز میں انہوں نے لوگوں کو مار دیا، ایران کے مختلف شہروں میں قتل عام کیا ہوا جی؟ یہاں سے تحریک آیا۔ تو وہاں پہ جب امام خمینی کو گرفتار کیا ہوا تھا انہوں نے 61 میں، ان کو ایک جیل میں رکھا ہوا، کہا آپ کو سزائے موت دیں گے، آپ نے بادشاہ کے خلاف، حکومت کے خلاف اقدام اٹھایا ہے، بات کی ہے۔ امام خمینی بالکل پرسکون تھے، حتیٰ ڈاکٹر لا کے ان کے دل کی دھڑکن کو چیک کیا تو دیکھا دل کی دھڑکن کیا ہے، کوئی خوف نہیں۔ جب وہ پہلی دفعہ امام خمینی کی گرفتار کرنے آئے، یہ بات آپ سنیں، پہلی تبلیغ کے بعد جب وہ گھر آئے، گھر بیٹھ تو نماز شب کے وقت کمانڈوز ہر طرف سے ان کے گھر میں، وہ بھی ساوات تھے، ان کی کوئی وردی بھی نہیں ہوتی تھی، انٹیلیجنس کے لوگ تھے۔ امام خمینی گھر میں کچھ اندر سے دیواروں سے پھلان کے اندر آئے، کچھ لوگ کے کچھ ایک اسلحہ تھا روسی کلاشنکوف، سب نے وہ پکڑا ہوا گن، بعد میں چہرے چھپائے ہوئے، انسان کو کتنا ڈر لگتا ہے کوئی اس طرح ہمارے گھر میں ایجنسی یا پولیس یا اس طرح کے لوگ آئے، بچے تو عورتیں تو ایسے کام جائیں گے۔ تو امام انہوں نے دیکھا ایک نوکر تھا، اس کو مارنا شروع کیا، کہاں ہے خمینی؟ بلاؤ اسے، اس کا مجھے نہیں پتا کہاں ہے، اس کو مار پیٹ شروع کر دی، کمروں میں آئے، توڑ شروع کر دی، لاتیں مار کے دروازوں کو، کتابوں کو پھینک دیا، کہاں ہے خمینی؟ امام خمینی ساتھ کسی اور گھر میں تھے، اپنے بیٹے کے گھر، انہوں نے جب دیکھا گھر میں شور کی آواز ہے، بالکل پرسکون اپنے بیٹے کے گھر سے آئے، اپنے گھر میں اسے دیکھا وہ بیچارے اس نوکر کو مار رہے ہیں، بابا تھا، میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا، وہ نماز شب کے لیے اٹھے، چھوڑو اس کو، کیا کہا ہے اس بیچارے کو کیوں مار رہے؟ بڑی صلابت سے بغیر خوف، کیوں مار رہے اس کو، چھوڑ دو، خمینی میں ہوں، اس سے کیا کام ہے، چھوڑو اسے۔ جب انہوں نے امام خمینی کی شجاعت کو دیکھا کہ نہ اس میں کوئی خوف ہے، ہر طرف سے کمانڈوز اسلحہ لے کے، وہ بھی ساوات کے، دیکھے بالکل شجاعت سے کرتا، آپ نے بھی یہ شجاعت کرنا، یہ نہیں کچھ پولیس دیکھیں یہ دیکھیں خوف زدہ ہو، بالکل نہ ڈرے، امام حسین کی طرح، حضرت قاسم کی طرح، ڈرنا نہیں، کس بات سے ڈرنا؟ امام حسین کو 30,000 لوگوں نے گھیرا ہوا تھا، 30,000 عام طرح 30,000 لوگ اور امام حسین تنہا، لیکن امام کے چہرے پہ کوئی خوف، ہمیں ابھی دو یہاں محلے کو منڈے آئے ڈنڈے لے کے جائے، ہم سب شجاع، امام خمینی کی پہلے ہی اس میں جب یہ پکڑنے آئے ذرہ خوف نہیں ہے، کیوں ڈٹے، کیا بات ہے، بلکہ تڑی سے ان کو، چھوڑو اس کو، اس نے کیا کیا ہے، میں ہوں خمینی، وہ اچانک سب، لیکن اللہ وہاں ہیبت، انہوں نے پکڑا، ان کو گاڑی میں بٹھایا، حتی آپ دیکھیں جب گاڑی میں بٹھایا ان کو آپ تہران لے گئے، آدھی رات کا لوگ سوئے ہوئے سارے، تو ان کو تو نہیں پتا، قم سے تہران ابھی بھی 1 گھنٹے کا راستہ ہے، 1-1.5 گھنٹے کا، آپ گاڑی میں جائیں، تو راستے میں وہاں نے دیکھا اذان ہو گئی صبح، امام خمینی، وہ امام خمینی کو پکڑ کے لے جائے، اگر ہم ہوتے ہر چیز بھول جاتے، امام خمینی کو اس وقت بھی نماز کی فکر، لیکن دین اس کو، یہ نہیں کہ مشکل آئے دین کو بھول جائے یا نماز بھول جائے، پرسکون، وہ آدمی کے لیے گرفتار کیے تھے، بالکل پرسکون امام خمینی بیٹھے، کوئی خوف نہیں، حتیٰ ان کی ایک تصویر بھی ہے، جب پہلی دفعہ گرفتار یہاں کہ گاڑی میں ہے، آدھا چہرہ گاڑی سے نکلا ہوا ہے، بغیر کسی خوف کے بیٹھے، ہر طرف درندہ، وہ بتائی درندہ لوگ، وحشی، اور سب کی ٹریننگ امریکہ اور اسرائیل میں ہے، یہ لوگوں کو ایک ہاتھ سے لٹکا کے رکھتے ہیں، سردیوں میں ننگا کر کے فرش پہ لٹا کے رکھتے ہیں، برف کے اندر رکھتے ہیں، اس طرح کی خطرناک سزائیں، ان کا نام سن کے خوف آتا تھا، ساواک،
امام خمینی نے کہا بھائی گاڑی روکو، نماز کا ٹائم ہے. دیکھا وہ لوگ کام رہے تھے. امام خمینی دیکھا وہ فوجی کیا وہ کام رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈر نہیں ہے روکنے. امام خمینی نے تیمم کر کے اسی، اب چارہ نہیں ہے انسان کو نہ روک، اسی تیمم میں کیا پڑا گاڑی کے اندر. یا کوئی پہلا درس ہے کہ آپ پہ جتنے بھی مشکلات آئے، جس حال میں بھی ہو، واجبات کو ترک نہیں کرنا. پھر ان کو لے کے وہاں رکھا، ان سے انٹرویو شروع ہوا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تم نے نہیں دیکھا بادشاہ نے ہمیں خوار کیا امریکہ کے ساتھ. امریکی کتا بھی کسی کو کاٹے تو لوگوں کو حق نہیں اس کتے کو بھی ماننے. یہ کیا بات ہے؟ یعنی اس کا ان کا کتا بھی آتی ہے. ہمارے لوگ اتنے ذلیل. تو انہوں نے کہا جی آپ کو سزائے موت کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ شاہ کی ایران کے بادشاہ کے خلاف بولنا سزائے موت. کوئی بھی بولتا اس کو اسی نے ٹانگ مار دی. تو پھر انہوں نے مذاق میں امام خمینی سے کہا، ایک جملہ کہا، وہ جملہ میں نے آپ نوجوانوں جو حضرت قاسم کی عمر کے، آپ کی عمر کیا ہے؟ 13 سال. یہ آپ اٹھے ذرا، ماشاء اللہ. یہ دیکھیں 13 سال کتنا. اور کوئی ہے 13 سال؟ اٹھے ذرا، ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ آپ سب حضرت قاسم کے ایج کے 13 سال. اور امام خمینی نے جو شجاعت کہاں سے کیا کہ بعد میں جوانوں میں، آپ جیسے جوانوں میں حضرت قاسم سے. حضرت قاسم آپ کی ایج کے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کے مقابل میں گئے لڑنے؟ 30. ابھی آپ 30,000 کے مقابل میں گئے. کتنا دل چاہیے، کتنا گردہ چاہیے، جگر چاہیے. پھر بیٹھ جائیں. پھر امام خمینی نے بس زیادہ نہیں آپ کو، کیونکہ ہم کس دور میں ہیں؟ آخری زمان. کل امام زمان نے آنا ہے تو آپ لوگوں نے آنے جانا، کیونکہ آپ لوگوں میں انرجی بھی بہت ہے، چلتے پھرتے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں. ماشاءاللہ سیڑھی پہاڑوں سے دوڑتے ہوئے اوپر نیچے. تو امام کو زیادہ آپ جیسے جوانوں کی ضرورت ہے. تو امام خمینی وہ مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے، کہتے تھے یہ شخص آیا ہے کس کو ہٹانے کے لیے؟ بادشاہ. ایران میں 5000 سال سے بادشاہ آتے. ہنستے تھے. تو کہا تمہاری فوج کہاں ہے؟ امام خمینی سے کہا شاہ کی فوج ہے بہت بڑی، لاکھوں اسلحہ ہے، بم ہے، ٹینک ہے، جہاز ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہاری فوج کدھر ہے؟ امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا، اس کو کہا تھا میری فوج اس وقت ماؤں کی گود میں ہے. یہ جملہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیسے ماؤں کی گود میں. اتنے امام کی نظر تھی. وہ ہنسے، سب ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. کہتے اس کی فوج دیکھو، سب کیا پی رہے ہیں؟ ابھی ماؤں کی گود میں دودھ پی رہے ہیں. وہ ہنستے تھے. شاہ کی فوج کو، اس کے ٹینک کو. فرمایا کبھی بھی دشمن کے، آپ کے مقابل میں جو دشمن ہے اس کے وسائل سے، اس کے پاس جو طاقت ہے، اسلحہ، ان چیزوں سے کبھی مرعوب ڈرنا نہیں ہے. شجاعت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ڈٹے رہنا. امام خمینی شجاع انسان پورے اس تحریک میں. پھر امام خمینی لوگوں نے جب جلوس نکالا، کافی لوگ مارے گئے، ڈر گئے. اب انہوں نے دیکھا نہیں سیریس. پورے ایران میں لوگ نکلنا شروع ہو گئے. پھر مراجع اور نجف قوم کے علماء نے بھی کہا امام کو آزاد کرنا. تو یہ ڈر گئے. انہوں نے امام خمینی کو باہر ترکی بھیج دیا، جہاز میں بٹھا. پھر ترکی سے عراق بھیج دیا. 15 سال وہ در بدر ہوتے پہلے ملکوں کو. پھر عراق نے بھی 15 سال نکال دیا. آپ یہاں نہیں رہنے. کسی ملک نے امام خمینی کو جگہ، وہ عراق کے ایئرپورٹ پہ پریشان ہے.
پریشان بھی تھی، سکون. وہاں پہ بھی ان کے بعد میں دفتر پہ سیکرٹری تھا، وہ کہتے کہ ہم کوئی ملک ہمیں نہیں آنے کی اجازت ہے اور عرب کی حکومت کا پریشر ہے، نکل جاؤ. ہم اس وقت کویت اور عراق کے بارڈر پہ تھے کھڑے، اور ہم سب پریشان ہیں، اور امام خمینی کو فکر کس لیے کہ نماز والا وقت ہے، پانی لے جاؤ. کہہ رہے ہم سب پریشان، ہر چیز بھولے ہوئے، ہم یہاں کوئی حملہ نہ ہو جائے. ایک میدان ہے ادھر کویت کا بارڈر ہے، ادھر عراق کا، بیچ میں ہم کھڑے ہیں اور عراق کے فوجی ساتھ ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ. کویت والوں نے بھی قبول نہیں کیا، کہا ہم نے بھی نہیں آنے دیا. ایران کی حکومت کہہ رہی تھی کوئی کہیں نہیں بیٹھنے دے. اور امام خمینی سکون سے گئے، یار کسی برتن میں پانی لاؤ، میں وضو کروں، نماز پڑھے. اب آپ چھوڑا ابھی ان باتوں کو، نماز پڑھو. اس قدر شریعت. ہم ذرا پریشانی آ جائے تو سب کچھ کیا ہو جاتا. ہاں اس وقت نماز کی یاد رہتی تھی، لیکن بعد میں فرانس نے اجازت دی. فرانس میں آئے، 6 مہینے رہے، اور فرانس سے واپس ایران آتے ہی کیا آ گیا جی؟ انقلاب. 61 میں امام نے کو گرفتار کیا، 1 کم 80 میں 79 میں واپس آئے. کتنے سال بنے جی؟ 1961 سے 1979 میں 18 سال. اب امام خمینی کی فوج کی عمریں کتنی ہیں؟ انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت جب گرفتار؟ میری فوج اس وقت ماؤں کی گود میں ہے. جب وہ واپس انقلاب ایران آئے 17-18 سال کے ملوک بدری کے بعد، تو اس کی فوج کی عمریں کتنی ہو گئی تھی؟ اور انہی جوانوں نے امام خمینی کو ایران میں آنے کے لیے سب سے زیادہ کیا کیا؟ سب سڑکوں پہ نکل گئے. 24,000 جوانوں نے، اکثر ان میں سے مسجد اور امام باڑوں میں آنے والے، ہر شہر سے ان کو چنا گیا. جیسے اصل آپ محبین ہیں، کیوں امام خمینی آ رہے تھے، ابھی حکومت تھی، لوگ سڑکوں پہ تھے، کوئی امام خمینی کو مار بھی سکتے تھے. تو تمام ہے وہی فوج، وہی جوان جو مسجدوں میں آپ امام، جن کو امام میری فوج بچوں ماؤں کی گود، وہ سب 18, 19, 20 سال کے ہو گئے تھے. سب نے امام خمینی کی جان کو بچانے کے لیے کہا ہم سب فدائی امام. 24,000 جوان ایران سے جمع ہو گئے، جس لیے فقط امام خمینی کے ارد حصار بنانا کہ کوئی کو نقصان، اگر کہیں سے گولی بم آ جائے، ہم ایسے حصار رکھیں گے کہ دشمن امام تک پہنچتے ہوئے اس کو کتنے دیواریں کھڑی کریں گے. آپ 1 جوان 2 3 اس طرح 24,000 لوگ گھوم جائیں، آپ سے کتنا بڑا ہے. امام اترے، امام خمینی اترے، اور بعد میں انہی جوانوں نے سب سے عظیم کیا ادا کیا جی؟ انقلاب آیا، یہی جوان اب کمانڈر بن گئے. 18 امام نے ان جوانوں پر مشتمل ایک فوج بنائی، اس کا نام رکھا بسیج. کیا جی؟ یہ جس طرح انہوں نے رومال پہنا ہوا ہے، بسیج رومال، یہ سپے، یہ ان کی نشانی ہے بسیج. اکثر مسجد، مدرسہ، امام باڑگاہ، نیک جوان آپ ایران میں دیکھیں کہ آپ کے سب کیا ہیں؟ بسیجیوں کی تعداد کروڑوں میں ہے ایران. ہر سکول میں بسیجی ہے، ہر بینک میں بسیجی ہے، ہر گھر میں بسیجی ہے، ہر مسجد میں ایران کے آپ جائیں ایک شعبہ بسیجیوں کا ہے. یعنی انہوں نے وہاں وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم، فقہ، بچوں کو شجاعت سکھاتے ہیں. اب عراق نے حملہ کیا، بس یہ آخری جملہ میں آپ کے. اب امام کے انقلاب آیا، حکومت انہوں نے لے لی. شاہ کو کیا کیا؟ شاہ باغ کیا بادشاہ. امام خمینی نے ان کی تقریر ہے، آپ سنیں. کہا اب میں اسلامی حکومت کی کیا رکھوں گا؟ وہ شاہ جو 1961 میں امام خمینی کا مذاق اڑا رہا تھا، 20-21 سال بعد وہ خمینی کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ حکومت پہ. اور وہی جوان جو ماؤں کی گود میں تھے، اب فوجی سپاہی بن کے ان کے ارد.
اب امریکہ آرام سے نہیں بیٹھا، اس نے کہا مولوی ہیں، حکومت کہاں چلا سکے؟ انہوں نے کہا 1-2 مہینہ سال چلائیں گے پھر ہم ان کو گرا دیں گے۔ امام خمینی کیا وہاں تیزی دیتے ہیں۔ میں یہاں سے ایک جملہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ محبین آئیسو آئیو ان کی اہمیت کیوں ہے۔ ہر ملک کی فوج، ہر ملک کی حفاظت اور ریاست اور بارڈر کی حفاظت کون کرتی ہے؟ جی فوج، اور فوج ایک پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں۔ اب شاہ کی ساری فوج کس میں آ گئی تھی؟ امام خمینی کے اندر۔ بہت سے جرنیل جو لوگوں کے قتل میں ملوث تھے، امام نے ان کو پکڑا، سزائیں دی۔ جو عام سپاہی تھے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن امام خمینی نے کیا کیا؟ انہوں نے فقط فوج پہ بھروسہ، کسی اور پلٹ سکے۔ امام نے کیا کیا؟ سپاہ پاسداران کی بنیاد، انقلابی گارڈز، وہ کیا ہے؟ فدائی ہیں۔ 1 کروڑ سے اوپر ان کی تعداد ایران میں سپاہ ہے، سب داڑھی، نماز شب پڑھنے والے، نشان ہیں، بالکل ہمارے آئیو کا چہرہ آئیسو کے جوانوں کی طرح۔ پھر امام نے ان کو مختلف فیلڈ میں، ٹیکنالوجی، سائنس، کیمسٹری، فزکس کا، آپ نے فوج کے بعد ان کو بنایا ہے، اور تمام جتنی طاقت فوج کے پاس ہے اتنی طاقت ان کو بھی، سب کی وردی ہے، سمجھ رہیں گے آپ سپاہی پاسداران۔ ابھی ایران یہ کیا ہے؟ فوج سے ہٹ کے ہے سپاہی پاسداران۔ اس کے بعد سپاہی پاسداران بڑے کمانڈر ہیں کہ قاسم سلیمانی بھی جن میں سے سپاہ ہے، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بردگار بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری اس کے بعد امام نے دیکھا 1 کروڑ روپے ان کو بنایا سپاہی پاس۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ہر گلی کوچے محلے میں بھی فوج ہونی چاہیے۔ کیا بنایا؟ بسیج۔ کتنا تیز کر رہے ہیں۔ ابھی اگر ایران میں ایران کی فوج بغاوت کرے، وہ کچھ بھی، کیوں؟ ایک تو سپاہی پاسداران کی تعداد فوج کے کئی گنا زیادہ ہے، اور بسیجیوں کی تعداد پاسداروں سے بھی۔ ایک گھر ہے، ایک بائی انقلاب کے خلاف ہے، ایک بائی بسیجی ہے۔ دیکھیں کیسے امام خمینی کا ذہن۔ بیوی حکومت کے خلاف ہے، شوہر پاسدار ہے، کرو گے۔ امام نے فرمایا ہر ایرانی اور ہر بچہ اپنے ملک کا سپاہی ہے۔ آج ابھی ایران میں حالات خراب ہے، آپ کو معلوم ہے 1-2 دن سے دشمن نے پھر شروع کر دیا ہے۔ ابھی بسیجی اور سپاہ والے خاموش، یہ کچھ لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں ہم چادر نہ پہنے، ڈانس کریں، گانا گائیں، شراب پئیں، بادشاہ والے ذہن کے لوگ اپنے ہیں، یہ جلوس نکالتے۔ بسیج اور سپاہ آرام سے، ابھی پولیس والے ان کو کہے بھائی چلے جاؤ یہ، لیکن جب بسیجی میدان میں آتے ہیں سب دم دبا کے، وہ نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ زخمی ہونے سے ڈرتے ہیں، نہ ان کا حکم کیا ہے کہ رہبر نے کہا ہے بس۔ رہبر اگر حکم دے کہ اس فساد کو جڑ سے اکھاڑ دو، وہ 1 دن میں کیا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ جوان حضرت قاسم میں نقش قدم سے ایران جنگ کے واقعات ضرور پڑے۔ 8 سال ایران نے عراق کے ساتھ کیا کی ہے؟ ایران نے نہیں کہ عراق نے حملہ کیا تھا، امریکہ نے کیا۔ اس میں اکثر شہید 13 سال سے 25 سال کے دوران، 90%۔ اور ان کے آپ داستان پڑھے کہاں، اس سے پڑھے آپ حیران ہو جائیں۔ سب کے پیشانیوں پہ یا زہرا، یا حسن، یا قاسم، سارے اس امت میں۔ جب ایک 13 سال بچے کو گرفتار کیا عراقی فوج، تو اقوام متحدہ والے انٹرویو لینا دیکھے تو خمینی چھوٹے بچوں میں جنگی جنگ ہوئی، اس سے انٹرویو لیا، کبھی اتنے چھوٹے ہو
تم کیوں یہاں آئے ہو؟ تمہیں جبری بھیجا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے الہی وظیفے کو سمجھتے ہو، اب مجھے کسی نے مجبور کیا ہے۔ ایسی بڑی بات ہے کہ وہ دنگ رہ گئے کہ ایک 13 سالہ بچہ امام حسین نے جب حضرت قاسم کو اس لیے کل امام زمان آئیں گے، جلد ہے، مبشرات بہت ہیں، بشارتیں آئی ہیں۔ آقا بہجت آیت اللہ بہجت ناخامنی نے اپنے اشاروں، آیت اللہ حسن زادہ عملی، حسن زادہ عملی تو فرماتے ہیں ظہور صغرا ہو چکا، اس طرح غیبت صغرا اور غیبت کبرا ہے، ایک ظہور صغرا ہے، ایک ظہور، فرمایا ایران کے انقلاب کے ساتھ ہی ظہور صغرا، ان کا جملہ ہے حسن زادہ عملی، بہت بڑے فیلسوف حکیم اور عالم، اور آقا بہجت نے بھی خود میں نے سنا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ فرما رہے تھے، کلپ ہے ویڈیو کے ساتھ درس حدیث کے بعد، فرمایا کہ ایک شخص جس کی امام زمان سے ملاقات ہے، کہ آقا بہجت کی جملہ ہے، آقا بہجت ابھی فوت ہوئے 2004 میں 5 میں تھا ان کے جنازے میں، مجھے یاد، امام خمینی کے بعد دوسرا بڑا جنازہ تھا۔ کہا کہ یہ نہیں کہا ایک شخص ہے جس کی امام سے ملاقات ہے، امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ امام نے ظہور کے بارے میں کوئی اشارت دی یا تو آپ بہجت دی؟ تو پھر اس بوڑھے نے مجھے کہا، ایک بوڑھا مجھ سے سوال کر رہا تھا آپ بہجت نے کہا میرے ایک دوست سے امام زمان سے اس کی ملاقات ہے، کبھی تشرف حاصل کرتا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے آپ بہجت کہا، میں نے اس سے امام نے کوئی بشارت دی ہے ظہور کی؟ فرمایا امام نے فرمایا نزدیک ہے۔ تو اس بوڑھے اس شخص نے سوال کیا جو امام کی خدمت میں جا رہا، وہ بوڑھا تھا، کہا اس کی عمر 61 سال تھی، کہا کہ مولا کیا میں بھی ہوں گا اس وقت جب آپ؟ فرمایا تم سے بھی بوڑھے لوگ، اشارہ ہے آپ لوگوں کی۔ آقا بہجت کے جملے سے معلوم، لیکن آقا بہجت نے جملہ کہا، کسی نے پوچھا کہ آپ ہوں گے؟ فرمایا میں اس وقت، آقا بہجت نے فرمایا ظہور کے وقت میں، لیکن اس بوڑھے سے کہا 59-50 کا تو ہوگا، تجھ سے بوڑھے بھی اس سے معلوم ہوتے ظہور۔ اب امام زمان ہے کہ آپ لوگوں کو تیار ہے، سب سے اہم کردار آپ نے، بڑی جنگیں ہیں اس کے لیے تیاری کریں، ورزش کرے، دوڑے، باڈی بنائے، سمجھ اپنے جسم کو چست رکھے۔ امام زمان جو ورزش کرے امام زمان کی سپاہی بننے کے لیے، وہ بھی عبادت، اور موت سے بھی ڈرتا، کسی بدماش سے بھی ڈرتا، خوفزدہ نہیں ہوتا، تعلق بڑی جلدی ڈر جائے۔ جب قاسم اجازت لینے آئے، دیکھا میرے چاچا تنہا ہے، کیونکہ امام حسین چاچا تھے قاسم۔ 13 سال آپ نے دیکھا کہ یہاں 13 سال کے کچھ لڑکے ہوتے، ہم تو اتنے، ہمارے دل کمزور ہے، اگر یہاں بھی شور مچ جائے ہمیں سے اکثر ڈر جائے کیا ہوگا۔ قاسم چھوٹا ہے، 30,000 کا لشکر ہے۔ آگے کہا جب دیکھا علی اکبر شہید ہو گئے، 18 سال بیٹے نے جب اجازت مانگی فوراً اجازت دیا۔ علی اکبر نے جب کہا بابا میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، فرمایا بیٹے جاؤ۔ جب قاسم نے اجازت مانگی تو امام نے اجازت، فرمایا تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، جب بھی میرا دل بھائی کی زیارت کو کرتا ہے میں تجھے دیکھتا ہوں۔ لیکن قاسم معرفت سے بھرپور ہے، شہادت کے شوق، اپنے وقت کے امام کے لیے اپنی جان دینا چاہتا۔
بہت رویا، روایت میں ہے کبھی امام کے ہاتھوں کو چومتا، کبھی امام کے پاؤں کو چومتا، اور بار بار یہی کہتا ہے چاچا آپ مجھے اجازت دے، میں اپنی جان آپ پر۔ چاچاؤں کو اپنے بھتیجوں سے بہت محبت ہے، چاچا کیسے اپنے بھتیجے کو 30,000 درندوں کے سامنے۔ امام دیکھ رہے تھے ایک سے ایک بڑھ کے عداور لوگ ہیں اس وقت، عجیب و غریب پہلوان ان میں تھے، ان کے جسم کو دیکھ کے معلوم کر جاتا۔ قاسم 13 سال کا، لیکن بنی ہاشم کا جوان ہے، دل میں علی کی شجاعت ہے، علی کا پوتا ہے، کوئی خوف نہیں، بہت روئے۔ روایت میں ہے امام نے امتحان لیا، فرمایا قاسم موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ تو عزادارو جناب قاسم نے فرمایا چچا احلا من العسل، موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اپنی معرفت قاسم نے یہاں کہا۔ روایت میں ہے جب قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام نے اجازت دی، تو روایت میں دونوں گلے ملے، اس قدر روئے کہ روایت میں ہے غش آ کے زمین پہ گر پڑا۔ لیکن امام نے فرمایا قاسم بیٹے خیموں میں اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لو، اپنی ماں سے بھی اجازت لو۔ قاسم خیموں میں آئے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب قاسم ودا کر کے باہر آ رہے تھے 11 دفعہ خیموں کا پردہ اٹھتا ہے اور 11 دفعہ ٹکتا ہے۔ قاسم جب بھی باہر نکلتے ہیں بیویاں کھینچ کے پھر قاسم۔ عزادارو قاسم نکلا، اس طرح امام نے امامہ پہنایا، لباس رز پہنایا، اپنے بابا کا امامہ قاسم نے پہنا۔ کیوں؟ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی ہے۔ آخری وقت میں امام حسن مجتبیٰ بہت گریہ کرتے تھے، امام حسین سرانے، امام حسن نے فرمایا یا ابا عبداللہ آپ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ زہر امام حسن کو ملا ہوا ہے، چہرہ زرد ہو چکا ہے، بدن نحیف اور کمزور ہو چکا ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا بھائی آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے ایک جملہ فرمایا یا ابا عبداللہ میں تو خوش قسمت ہوں، آپ میرے سرانے ہیں، عباس ہیں، تمام جوانان بنی ہاشم میرے ارد گرد ہے، میری بہنیں میرے پاس ہیں، لیکن جو دن آپ پہ آئے گا یا ابا عبداللہ وہ کسی پہ بھی نہیں آئے گا۔ 30,000 کا لشکر ہوگا اور آپ یکا و تنہا ہو کے زمین پہ گریں گے، لیکن کوئی نہیں ہوگا اٹھانے والا۔ عزادارو قاسم تیار ہوئے، راوی کہتا ہے امام نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو تیار کیا، 13 سال کا جوان ہے، 30,000 کے مقابل ہو جائے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک جوان آیا، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح، اور جوتے کی طرف میں نے نگاہ کی تو دیکھا جوتے کے ایک تسمہ بھی ٹوٹا ہوا ہے قاسم کا، یعنی کتنے دقیق نگاہوں سے وہ قاسم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ قاسم میدان میں آئے، رجز پڑی، کہا اگر تم مجھے نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا قاسم ہوں، کافی جنگ کے قاسم ہوں۔ اب 30,000 کا لشکر، انسان کتنا لڑ سکتا؟ سب نے ہر طرف سے حملہ کیا قاسم پہ۔ قاسم زمین کربلا پہ آئے تو آواز دی کہ چاچا میرا آخری سلام قبول ہو۔ روایت میں امام حسین میدان جنگ کی طرف جب گئے تو دشمن نے ہر طرف سے امام کو گھیر لیا، امام حسن، امام حسین۔ امام جنگ کرتے رہے تاکہ راستہ بنائے قاسم تک پہنچنے کے لیے۔ ہر طرف سے جب امام پہ حملہ ہوا تو روایت میں ہے قاسم کی آواز آ رہی تھی چاچا آپ جنگ نہ کرے، میرا لاشا پامال ہو رہا ہے گھوڑوں کے نیچے۔ عزادارو جب گرد و غبار بیٹھا لوگوں نے کیا دیکھا؟ امام حسین تشریف فرما ہے، قاسم کا سر امام کے دامن میں، اور امام نے ایک جملہ کہا کہ قاسم بہت سخت ہے مجھ پہ کہ تو مجھے مدد کے لیے پکارے لیکن میں دیر سے پہنچوں، مجھے معاف کرنا میرے بچے۔ عزادارو قاسم کے جنازے کو اٹھایا، روایت میں ہے
جس طرف سے بھی لاشے کو اٹھاتے ایک طرف سے بدن زمین پہ آ جاتا. عزاداروں قاسم کے لاشے کو لا کے اکبر کے جنازے کے پاس رکھا. دونوں کے درمیان بیٹھ کے جملہ کہا ہے میرے بچوں رسم دنیا یہ ہے کہ جوان بیٹے باپ کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں لیکن مجھے تم دونوں کے جنازوں کو سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار محمد آل محمد اپنی رحمتوں کا ہم نازل فرما, اپنی برکتوں کا ہم نازل فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے تزکیہ و تہذیب نفس کی توفیق عنایت. پروردگار ہمیں اپنے اس الہی عالمی اس شیعی اسلامی وظیفے کو انجام دینے کی توفیق عنایت, مضبوط دل عنایت, قاسم بن الحسن جیسا دل ہم سب کو عنایت, قاسم کی شجاعت ہمارے نوجوانوں کو عنایت, قاسم کی معرفت ان نوجوانوں کو عنایت. پروردگار بحق محمد آل محمد ابو الفضل العباس جیسی بصیرت بلائد مداری شجاعت ان جوانوں کو نوجوانوں کو عنایت کی زندگی میں خیر و برکت عنایت. ہر برائی سے آخر الزمان کے انحرافات گمراہیوں سے ان جوانوں نوجوانوں کی حفاظت. خدای صراط مستقیم پر راہ اہل بیت پر راہ شہداء کربلا راہ امام حسین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت. خدایا کل پاکستان اور عالم اسلام کی سطح پہ عظیم کردار ادا کرنے کی نوجوانوں کو توفیق عنایت. شر شیاطین و جن و انس و معاندین و حاسدین سے ان سب کی حفاظت فرما. پروردگار دشمن جو نر جنگ کے ذریعے جوانوں کے اذہان کو خراب کرنے کے لیے